السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق اللہ۔ آئیے ہمارا انتہائی حقیقت و محبت کے ساتھ اس بارگاہ میں غلامی کا سکون پیش کرے جو وہی سے بھی کے ساتھ 4 سال سے تک بندہ سرقیل جوہر جمالہ اثر نشین خواہشہ جلوہ اس بڑے عظم و ذات جمیزم باعث تکبیر اعلیٰ فرحیاتم و بنیاتم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور ارواح بارکات سرور کے ساتھ نہیں بلکہ ثواب کے لیے سے درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک آپریٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ جلسہ ہوتا ہے، یہ ہال میں ہے، آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے۔ میرے وقت آپ اس ٹائم تقریر کے وقت آواز بہت کم کر دیں، پھر شعرا آئیں گے تو ان کے مطابق آپ آواز بڑھانے چاہیے تاکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ بات لوگوں کے کانوں تک نیچی آواز میں پہنچ جائے اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے، مجھے بھی سمجھ میں آئے میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز اور بھی کم کر دیجیے گا۔ حضرات محترم، میں حافظ القاری عبدالرحیم صاحب اللہ کی دعوت پر حاضر آیا اور اس اسٹیج کی زینت اور اس جلسے کی اس عرس کی سرپرستی علماء بھاگپور بالخصوص عالم نبی فاضل جلیل عاشق مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سرور حسین صاحب اللہ، حضرت حافظ القاری عبدالجبار صاحب اللہ، حضرت حافظ القاری عبدالرحیم صاحب اللہ اور مولانا فاروق صاحب اللہ، حضرت علامہ مولانا محمد صدام حسین صاحب اللہ، دیگر علماء کرام و شعراء اعظام و علاقائی علماء کرام، الحمدللہ اس جلسے کی زینت اور اس جلسے کی سرپرستی کروا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی سرکار حضور سلامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرف ہوا یہ غلام ان کے عرس میں حاضر آیا، اس بار پھر سرکار کا طرف ہوا ان سے سلامتی حیاتی اور عزیزی میں حاضر آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان حضور سلامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور ہمارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عرس یہ کوئی نئی تقریب نہیں ہے بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منایا۔ انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کے بعد عرس کیا ہے اور عظمت اولیاء پر انشاءاللہ چند زمانہ گفتگو کروں۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ امام عشق محمد سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ کا پروردہ، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ کا پروردہ، نبی حضور اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور عالم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد توصیف رضا صاحب اللہ مدرسۃ النورانی بھاگپور کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ متعدد تقریر آپ سماعت کریں گے۔ بڑی ذات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بارگاہ ہے۔
آپ لوگ ان سے جتنا استفادہ حاصل کرے اتنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آپ کو لگے کہ سنی سے عقیدہ عالم ہمارے علاقے میں آیا ہے، ہمارے بیچ آیا ہے، تو آپ بڑھ چڑھ کر اس کی زیارت کریں، دستبوسی کریں اور دعا کی درخواست کریں۔ اللہ رب العزت علماء کی چہرے کی زیارت سے مولا تعالیٰ آپ کو مالا مال عطا فرمائے، اور وہ دعا کر دے تو اللہ اس کے بارے کو فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل اسلم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، سرکار اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے اور عظمت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دل و ملت تحریری فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے، ملائکہ، انبیاء، مرسلین، اور وہ فرشتے جو عرش معلیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے، اور چند ملائکہ اور صحابہ کرام، انہی میں جگر گوشہ رسول، عالمہ، فاضلہ، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، غیر معلمہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات، اور انہی کے ساتھ جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا کے لال علی کے چین، کریمین، طیبین، طاہرین، سعیدین، شہیدین، نیرین، طیبین، تقیین، نقیین، رسول کے نور نظر حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور انہی میں صحابہ کرام، اس کے بعد امت مسلمہ میں صلحاء، اور انہی صلحاء میں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، یہ سب صالح، اور انہی صالحین کی جماعت میں آپ اگر غور کریں گے تو چاہے یہ عمری ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، جعفری ہو، عباسی ہو، رضوی ہو، یہ سب امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جو عام صالح ہے، جو عام اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جو عمری ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، رضوی ہو، عباسی ہو، یہ جب امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا رہے ہو، تو جو نبی کا نور نظر ہو، جو مصطفیٰ کا شہزادہ ہو، جو فاطمہ زہرا کا نام ہو، جس کے لیے رب ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت طاہرین، یہ وہ ذات ہے جس کے اندر سے اللہ نے کمی کو نکال دیا ہے اور انہیں پاک کر دیا ہے، طیب و طاہر کر دیا ہے، جس کے اندر نہ کوئی کمی ہے، جس کے اندر نہ کوئی ناپاکی ہے، جس کے اندر نہ کوئی نحوست ہے، بلکہ اللہ کو اس طریقے سے پاک ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریائے ایک ساتھ مل جائے، جب مرج البحرین، جہاں جو دو دریاؤں کا سنگم ہو، جہاں دو دریاؤں کا ملن ہو، اسے دریاؤں کا سنگم کہا جاتا ہے، مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ مرج
میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سمندر سے موتی نکالنے والا جانتا ہے ایک موتی جہاں ہو وہاں 12 13 14 22 موتی بھی ہے۔ کہا جتنی بڑی سیپ ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے اندر مقدار ہوگا۔ تو پتہ چلا سیپ کون ہے؟ کہا وہ سمندر ہے۔ کہا سمندر کو، کہا آقائے دو جہاں ہے، کہا وہیں سے سوتا پھوٹا ہے امام حسن کا، وہیں سے سوتا پھوٹا ہے امام حسین کا، وہیں سے سوتا پھوٹا ہے حضرت امام رقیہ زین العابدین۔ کہا یہ ایسی نسل ہے، ایسی برکت اس میں شامل ہو گئی کہ کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، آج ہر جگہ سید زادے موجود ہے۔ کہا یہ اسی سیکھ کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایسے ہے جیسے ایمان کے لیے فرض ہو۔ ایمان کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، اور آپ توسل کے ساتھ مسلسل جب آپ دیکھیں گے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، صرف ایک شخص کو چھوڑ کر جس کا نام ابن تیمیہ ہے۔ ایک ہی ممکن ہے، ایک ہی انکار کرنے والا ہے۔ اب چاہے یزیدیت ہو، چاہے مصطفیٰ کریم کے شہزادے کے دشمن ہو، چاہے اسی نالے سے نکلے ہوئے ہیں، ورنہ اربا کو دیکھیے، آپ سلاطین زمانہ کو دیکھیے، علماء ربانیین کو دیکھیے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ غلامان اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، آقائے کریم موجود ہے، صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت امام حسین کی دستبوسی کیے اور بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بیت اطہار کی محبت ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اگر سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہو اور حضرت امام حسین پیدل جا رہے ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس پیدل جا رہے ہو، تو یہ صحابہ کرام سواری سے نیچے اتر جاتے، اور جب تک یہ اہل بیت اطہار کے حضرات ان کی آنکھوں سے دور نہ چلے جاتے تب تک یہ سواری پر سوار نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لیجیے، یا حضرت عمر بن خطاب کا دور لیجیے، یہ ایسے صحابہ ہیں فرماتے ہیں پوری کائنات میں میرے آقا نے سب سے زیادہ اگر محبت کیا تو سیدہ طیبہ طاہرہ غیر معدبہ حضرت فاطمہ زہرا سے کیا ہے، اور میرے آقا کے بعد سب سے عظمت والی اگر کوئی ذات ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یا عثمان غنی اور خطاب کی مدینے کے اصحاب کرام کے شہزادے کو کپڑا بانٹا جانے لگا۔ جب کپڑے کی تقسیم ہوئی تو حسنین کریمین بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شایان شان کے مطابق کپڑے نہیں ہیں، یمن سے بنوایا جائے۔ یمن سے آرڈر ہوا اور یمن سے بن کر شہزادگان مصطفیٰ کے لیے آیا۔ آپ اندازہ کرو جو آج لوگ اہل بیت اطہار پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی نے وہ عزت و عظمت نہیں کی، قربان جاؤ حضرت عمر فاروق کی ذات پر، صدیق اکبر کی ذات پر، عثمان غنی کی ذات پر جتنا ادب رسول اللہ کے دور میں بھی اور ماں باپ بھی ان صحابہ نے کیا ہے، آج ہم نہیں کر پا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، نماز جنازہ کسی کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئی، صحابہ نے دیکھا کہ آپ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ عثمان غنی کے حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کے نالین پاک جوتے مبارک کو اپنے
अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो अबू हुरैरा का मकाम क्या है, अबू हुरैरा की शान क्या है। अबू हुरैरा और जितने सहाबी है ये सब जन्नती है। इन्हें पता है कि जन्नत तो इनके सदक़े में मिलेगी। हम अगर यूं ही साफ करते रहेंगे तो अल्लाह हमारे आमाल में बेशुमार नेकियां में इजाफा फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। मैं महबूब आप अपनी उम्मत में ऐलान कर दीजिए, फरमा दीजिए कि मैं तबलीग, तकरीर, रात दिन जो तुम्हारे बीच अल्लाह के रसूल की बात बताने आया हो, इसका कोई उज्र नहीं होगा, तबलीग का कोई उज्र नहीं है। आप अंदाजा करें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर तबलीग फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इस तरीके से कुफार ने मक्का में जुल्म उठाया। ये उलमा बैठे हैं, तकारीर में आप समाप्त कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अंबिया इकराम जो मक्का से लेकर ताइफ तक 70 अंबिया इकराम की मज़ारात है और 70 अंबिया इकराम आज वहां दफन है। उनकी मौत हो गई। जानते हैं मक्का से लेकर ताइफ तक अगर वो जो है उनकी मौत हुई तो वजह क्या बनी मौत की? कहा भूख है, सिर्फ भूख की वजह से, सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से। वक्त पर खाना नहीं मिला, वक्त पर पानी नहीं मिला तो 70 अंबिया इकराम की जानें चली गई। क्या क्यों? कहा सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए मक्के से ताइफ की तरफ रवाना हुए। और बहुत सारे ऐसे अंबिया इकराम हैं जब वो गए तबलीग करने के लिए तो सहाबा इकराम के लिए दरवाजा, अंबिया इकराम जब तबलीग के लिए गए दरवाजा बंद कर दिया गया। वो अंबिया इकराम दरवाजे पर बैठ गए, फरमाते हैं अल्लाह के बंदे, तुम मेरी वजह से दरवाजा बंद किया कि मैं तुम्हें अपना पैगाम न पहुंचा सकूं? मैं तेरे दरवाजे पर उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक तेरा दरवाजा न खुलता। हम क्या दीन का काम कर रहे हैं, हम क्या नबी की गुलामी कर रहे हैं, हम क्या तबलीग कर रहे हैं। हमें पैसा लगे तो जलसे में शामिल न हो, हमारा नजराना न तय हो तो हम जलसे में न जाए। खुदा कसम याद करो मुस्तफा करीम ने मक्के से लेकर ताइफ तक आपने जितनी ज़रूरतें उठाई, मदीने की सरहदों से पूछो, उहद के मैदान से पूछो, जंग के खंदक से पूछो। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे, सहाबा ने बांधा तो सहाबा ने पेट खोल कर दिखाया, या रसूलल्लाह एक पत्थर बैठा है और हम गुरबत और मुफलिसी में, या रसूलल्लाह हम दीन का काम कर रहे हैं। मेरे आका ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया, फरमाया सहाबा तूने एक पत्थर बांधा है, देख तेरे नबी ने दो पेट पर पत्थर बांधे हैं। अल्लाह अकबर। आज हमें और आप दावत लिए मैं आया अपनी गाड़ी से, आप मुझे सुनने के लिए बेताब है, मिलने के लिए बेताब है। उन अंबिया से पूछो जिन अंबिया इकराम को पत्थर मारे गए, जिन अंबिया इकराम के लिए दरवाजे बंद किए गए, जिन अंबिया इकराम के लिए लोगों ने साहिर और जादूगर कहा, काहिर कहा, जिन अंबिया इकराम के खाने में मिल के गोबर डाल दिया गया, जिन अंबिया इकराम ने जब तबलीग के लिए कदम को निकाला है तो उन पर जुल्म ढाया गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह आप ये बताइए क्या उहद से ज्यादा भी आपको कभी मुसीबत हुई, उससे बड़ी कोई तकलीफ हुई आपको? मेरे आका फरमाते हैं यकीनन उहद के मैदान में 70 की 70 लाशें मेरे सामने पड़ी थी और मेरे अम्मी, मेरे चचा हज़रत अमीर हमजा सिर्फ शहीद नहीं किए गए, उन्हें मुस्लह कर दिया गया, उनका जिगर अलग काट के अलग किया गया, सीना चाक किया गया और उनका कलेजा निकाला गया, नाक और कान काटा गया, उनके जिस्म से उनका सर जुड़ा किया गया।
میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی اور میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کبھی کبھی میرے چچا کی محبت کی داستان سنایا کرو تو صحابہ آقا کے چچا کی محبت کی داستان سناتے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے اتنی تکلیف بہت میں نہ ہوئی جتنی تکلیف تمہاری قوم کے لوگوں نے میدان طائف میں دیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں تین بادشاہ کے پاس تینوں بادشاہ کے پاس مذہب اسلام کا پیغام لے کر گیا رب کا فرمان لے کر گیا کہ رب ایک ہے اور جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نے ان سے کہا یہ اندر کی بات ہے اسے یہی رہنے دو باہر میں بتانا کسی کو لیکن وہ حضرات میرے پیچھے 17 سے 22 نوجوان لڑکوں کو بھیج دیا اور ہاتھ میں پتھر دے دیا میرے سر پر مارتے میرے پشت پر مارتے میرے سینے پر مارتے میرے شکم پر مارتے میرے آقا فرماتے جب میں زخمی ہو جاتا تو بیٹھ جاتا اے عائشہ وہ نوجوان مجھے اسی تھکاوٹ میں دونوں بازو میں پکڑتے اور اٹھاتے تھے اور پھر میرے اوپر پتھر مارتے اے عائشہ میرے جسم سے اتنا خون بہا کہ میرے نالے میں خون ہی خون ہو گیا اے عائشہ اس وقت یہی کہا کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دے ان کے لیے بدعا کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دو پہاڑوں کو ایک کر دے اور یہ مسل کر رکھ دے اے آقا فرماتے ہیں میں رحمت للعالمین کرا کر بھیجا گیا ہوں میں ان کے لیے بدعا نہ کروں گا آئی طرح ضرور کہوں گا اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں توفیق عطا فرمائے میرے آقا نے جب دعا فرمائی تو اللہ اکبر آج وہی طائف ہے وہی بازار ہے میرے آقا نے یہی فرمایا مجھے طائف والوں سے محبت ہے اور مجھے طائف کے بازاروں سے محبت ہے میرے عزیزوں آج ہم دین کا کیا کام کر رہے تھے یار خدا قسم انبیاء اور مرسلین نے وہ دین کا کام کیا ہے مجاہد ملت کو دیکھو مظہر اعلیٰ حضرت کو دیکھو شیر بے شہر سنت کو دیکھو حضور مشاہد ملت کو دیکھو حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھو حضور رئیس عروسیہ کو دیکھو اور حضور حافظ ملت کو دیکھو اللہ اکبر یہ وہ جان القدر علماء کرام ہے جان القدر جنہوں نے صرف دین کا کام یوں نہ کیا باقی سے ضرورت پڑی تو سائیکل میں سفر کیا ضرورت پڑی تو پیدل سفر کیا ضرورت پڑی تو خود گھر سے لے کر ستو آتے اور ایسے جو ہونا گاؤں میں جاتے جہاں پتہ ہی نہیں مذہب اسلام کیا ہے خود دعوت دیتے اور اپنا ستو کھلاتے اور لاتے مصطفیٰ ملاتے مصطفیٰ پڑھتے تب جا کر آج علاقہ کا علاقہ حشمتی ہے آج جا کر ایک اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کا نعرہ لگا رہے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پوچھو ذرا کہ اعلیٰ حضرت کے ان دیوانوں سے پوچھو ذرا مسئلہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو حضور مشاہد ملت سے کہ ان کا کیسا چہرہ تھا جو ایک بار میں سمجھتا بار بار سمجھاتے آج ہم سے کوئی مسئلہ ترک زبان میں پوچھ لے تو ہم اسے جواب دے دیتے ہیں اور غصے میں آ کے نہ جانے کیا کہہ دیتے ہیں وہ خود اپنا کھلاتے بھی تھے اور محبت سے دامن میں بٹھاتے بھی تھے سوچو ذرا دین کا کام کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمک بھی دعوت پیدا آج بہترین آمان ہے آج لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں ان علماء سے پوچھو اتنی صحبتیں کیسے بتائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شیر سنت فیضان مشاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات محترم آپ اور ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں آج تبلیغ بہت آسان ہے فور ویلر گاڑی ہے فلائٹ ہے کار ہے اللہ نے سب چیزوں سے نوازا لیکن آج تبلیغ کے لیے بھی سوچا ہے میں نہیں کہتا آپ نظرانے نہ لیجیے لیکن جلسے کو آسان کریے میرا آقا فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى میرا رب فرماتا ہے محبوب اجر نہ مانگنا الا المودۃ فی القربى لیکن ہاں ایک چیز کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے کہا میرے قرابت داروں سے محبت کرنا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اہل بیت اطہار کی محبت کہاں نہیں جائے گی جنت میں
یہ 40 پارہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو 30 پارہ ہے لیکن اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑے ہوئے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب وہ ہوں گے جو قرآن کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ اہل بیت اطہار کو تھامے ہوئے. کہا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پریکٹیکلی طور پر بتا رہے ہیں کہ جب میں سجدے میں تھا تب بھی قرآن پڑھ رہا تھا اور جب سر تن سے جدا ہوا تب بھی ہمارا سر نیزے پہ تھا تب بھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو جن حضرات نے اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑا ہے اور قرآن کو پکڑا ہے وہی کامیاب ہے اور وہی قیامت تک کامیاب ہے. حضرات محترم وقت بہت کم ہے. علامہ صاحب کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. بہت سے علماء صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر آئے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار کے غلام بن جائیں. اب حضرت صدیق اکبر سے بڑا عالم اور فاضل اور مفتی کون ہو سکتا؟ وہ صدیق اکبر جو مذہب اسلام کے پہلے امتی ہے. میرے آقا کے پہلے مفتی ہے, پہلے حافظ ہے, پہلے قاری ہے. وہ صدیق اکبر جو نبی کے پہلے امتی یار غار صدیق اکبر, وہ صدیق اکبر جو چلتے چلتے دولت اٹھائے تو اپنی دولت سے صدیق اکبر نے جنت البقیع قبرستان کی زمین خریدا اور وقف کیا مدینے والوں کے نام. وہ صدیق اکبر جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خریدا, وقف کیا. کہا وہ صدیق اکبر جو آقا کریم کے قدم مبارک میں 40,000 درہم دے دیا. وہ صدیق اکبر جو کہتے ہیں یا رسول اللہ سب چھوڑ آیا, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا, سب نے آیا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرا صدیق یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے اور یار جنت بھی ہے. صدیق اکبر صدیق اکبر کی کوئی برابری نہیں, لیکن صدیق اکبر سے پوچھو اے صدیق اکبر عظمت کیا ہے بیت اطہار کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جاتے صدیق اکبر اگر سواری پر سوار ہوتے تو آپ ادھر جاتے, آقا کے اگر پاؤں میں ہوتے صدیق اکبر اور حضرت امام حسن حسین ہوتے تو آپ پڑھ کر دست مبارک کو بوسہ دیتے. کتنی عمر حضرت کریمین کی, کتنی عمر صدیق اکبر کی, انہیں پتا ہے حضرت حذیفہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور وہ ان کی والدہ بیمار ہے. حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں ماں اگر اجازت ہے میں آقا کریم کے پیچھے ظہر پڑھتا ہوں, عصر پڑھتا ہوں, اگر اجازت ہے تو عصر مغرب و عشاء پڑھ کے آ جاؤ. ماں نے اجازت دیا. کہا ماں آج میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کراؤں گا. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ آتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کیے اور اپنے حجرے میں چل دیے. پھر آپ حجرے کے باہر بیٹھ کے وہ صحابہ ہے صحابہ وہ دروازے کو دستک نہیں دیتے آقا کریم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. اگر دستک دیتے ہیں تو ملاحظہ کرو میرے آقا کریم کے غلام یوں دروازہ نہیں دستک دیتے, ایسے نہیں, انگلی کے پوروں سے دستک دیتے تھے, انگلی کے پوروں سے دستک دیتے تھے, انگلی کے پوروں سے, تاکہ آپ کے کام میں صحابہ کی دستک کی زیادہ آواز نہ پہنچے. انہیں پتا ہے قرآن کی آیت شاہد ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے, یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرنا, اگر بات کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے وہ اپنے انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء بھی پڑھائے اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آقا کریم اندر تشریف لے جانے لگے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں میری ہمت نہ پڑی, جسارت نہ پڑی کہ میں آقا کریم سے کچھ عرض کروں. میرے آقا کریم نے چند لمحے کے بعد کہا میرے پیچھے کون ہے, کون ہے؟
دلیلوں کا پار بنا دیا حضرت حذیفہ کرتے یا رسول اللہ میں ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری والدہ کو اللہ بخش و مغفرت فرمائے. تمہاری والدہ کا آپ رونے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماضی اولاد مل گئی. بارگاہ مصطفیٰ سے جاتے ہیں والدہ کی بارگاہ میں. عرض کرتے ہیں میری والدہ میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کی بخش و مغفرت کی دعا کر دی ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تعجب بات میں بتا دوں حذیفہ. کہا یا رسول اللہ بتایا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر ایک پشت پر حضرت امام حسن بیٹھے ہیں. دوسرے ایک بازو پر امام حسن ہے, دوسرے بازو پر امام حسین ہے. سبحان اللہ. جب دروازہ کھلا اور جب چادر ہٹائی میرے آقا نے تو جب دیکھا کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہی اہل بیت اطہار ہے, یہی جنتی ہے, میری بیٹی نوجوان اور جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہی تو شہزادے نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. تو پتہ چلا اہل بیت اطہار سے محبت تو صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, تابعین نے کیا, ائمہ مجتہدین نے کیا ہے. آج اگر کوئی جہنمی کتا ہو رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو ذرا برابر بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے تربیہ کے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم کے شہزادوں پر بھوکتے ہیں, ورنہ سچی بات تو یہ ہے جو نبی کے شہزادوں کا غلام ہو گیا وہی جنتی حقدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, روایت کرتے ہیں آقا کریم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہوتے ہیں؟ میرا آقا فرماتے ہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے ولی, اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اپنا گناہ یاد آئے اور اللہ کی قربت اختیار کرنے لگے رب کی, اور تم اپنے اندر بدلاؤ دیکھو. کہا وہ ہے اللہ کا نیک. کہا حضور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ آپ اسے سلامتی آنے والوں, اسے سلامتی کرانے والوں, سوال ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ صاحب مزار تو آج مزار کے اندر ہے, جب تک زندہ تھے کہتے تھے اب کیا انہیں ان سے کچھ ملے گا؟ تو ہمارا تو عقیدہ ہے بہت کچھ ملے گا. اور ہمارے دیوبند سے پوچھا جائے ان کا عقیدہ کیا ہے تو کہتے ہیں جو قبر میں آرام کر رہے اللہ والے اللہ ان کی طاقت بڑھا دیتا ہے. ارے نادان, ایک طرف تو تو کہتا ہے نبی مر کر مٹی مل گئے نعوذ باللہ, دوسری طرف کہتا ہے کہ اللہ والے قبروں میں جا کر اللہ ان کی طاقت بڑھا دیتا ہے, دعائیں قبول ہونے لگتی ہے. تجھے یقین ہے یا بات ہے کہ تو چہرہ بدل لیا اس لیے کہ تو بے ایمان ہے, مصطفیٰ کا مدار ہے, تو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. ہم مجبوری میں قرار کرتا ہے, مجبوری میں قرار کرتا ہے. ان کی الگ الگ کتابوں کو پڑھیے گا تو الگ الگ ان کی تحریریں ہیں, لیکن اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہا کون ہے؟ کہا مزار کے اندر ہو تو دعا قبول ہوتی ہے, اللہ پاور بڑھا دیتا ہے. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, آنے جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ ایک دم ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, اور چند لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر لوگ اشعاش کر رہے ہوں گے, جن کی قسمت پر لوگ ناز کر رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے نورانی چہرے والے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے, اتنے میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا, میرے آقا نے پردہ اٹھایا, آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا
वली है जिनको अल्लाह ताला मिंबर पर बिठाएगा, जो मखमल सोफे का होगा उस पर वो बैठेंगे, चेहरा चांद जैसा होगा, चमक रहा होगा, और एक का एक दामन पकड़ा होगा, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवे का, पांचवा छठे का, इस तरीके से दामन एक दूसरे का पकड़े होंगे, और एक एक वली 70,000 लोगों को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। मेरे आका फरमाते हैं इनकी बारगाह में आने जाने से, इनका दामन पकड़ने से एक नहीं बल्कि एक औलिया करम 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर दाखिल होगा। हम चादर कागज के लिए नहीं जाते, हम तो जन्नती होने के लिए उनकी आस्थानों पे जाते हैं, उनसे मुरीद होते हैं, उनसे मुंसलिक होते हैं। इनकी ताकत कितनी है, इनकी ताकत कितनी है, अल्लाहु अकबर, इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। यकीन न हो तो पढ़ो हज़रत आसिफ बिन बरखिया की जान। आसिफ बिन बरखिया कौन है? कहा ये आम नबी के आम सहाबी और आम नबी के आम उम्मती है, वली है। कहा अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई कि पलक झपकते, कहा तख्ते बिल्किस रख दिया। कहा कितना लंबा चौड़ा? कहा 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा है। कहा कितना वक्त लगा? कहा पलक झपकते ही लाके रख दिया। कहा जब उनकी गजा उनके गजा भर देते हैं, शाह ने जमाना की छोड़ी, मुहताज का जब आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? पलक झपकते जब आसिफ बिन बरखिया जा रहे हैं, तख्ते बिल्किस ला रहे हैं, तो मेरे आका अगर जिस्मानी तौर पर अगर मेरे आका मेराज की रात में, तो कौन सी बड़ी बात है? उसमें आएंगे नाच गाना ढोल बाजा कव्वाली, इन चीजों से बचिए। उस अल्लाह के वली के वफात के दिन उनके चाहने वाले मानने वाले एक जगह जमा होकर ईसाने सवाब के नाम करें, उसी को उर्स कहा जाता है। और उर्स में तालीमात औलिया पर गुफ्तगू की जाए, क्या उनके खिदमात को बताया जाए। और जब उर्स में आइए तो ये सोचिए हजरत को पर्दा फरमाए कि जो आसान हो गया, लेकिन आज भावपूर्ण मुसलमान हजरत के उर्स में माशाअल्लाह जो कुछ भी पाया। पूछा जाए साहब ये बताइए उर्स में इतनी तादाद क्यों? कहा ये न सोचो, ये सोचो और भी तो लोग यहाँ पर कब्र में दफन है और बड़ी कब्रिस्तान भावपुर की है, लेकिन हजरत के मज़ार पर कुब्बा क्यों, हजरत के मज़ार पे चादर क्यों? इसका मतलब ये है हजरत जब बाहयात थे जिंदगी में तब भी लोग आपके इर्द गिर्द रहते थे और वहाँ हुजूम था आशिकों का। आज जब वो आराम फरमा रहे अपने कब्र में तब भी 1000 लोगों का हुजूम है, आशिकों का हुजूम है। इसलिए आप जब जिंदा थे तब भी उनके माबैन उनका जवाब नहीं, आज जब कब्र में आराम फरमा है तब भी उनका कोई जवाब नहीं। इसलिए उसमें जब आइए तो कोशिश करिए कि अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उनसे सलामती में आने वालों, उनसे हयाती, उनसे अजीजी में आने वालों, आप नमाज़ी बनिए। ये वो अल्लाह के वली है जिनकी नमाज़ें नहीं छूटी है, नारा लगाने से जन्नत में आ जाएंगे, ये सिलसिला लिखने से जन्नत में आ जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज जरूरी है, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत करिए, और बड़ी बात है उससे हयाती, अजीजी, सलामती मुहर्रम हराम के महीने में हर साल आप मनाते हो। इसलिए ये तारीफ है, ये पैगाम है करबला से कि हुसैन पाक ने एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की। हुसैन पाक के घर वालों ने न नफल छोड़ी, हुसैन पाक के घर वालों ने न नमाज छोड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हमें औलिया किराम को नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उर्से में आखिरी की तौफीक अता फरमाए। और जितने हजरात बेनमाजी हैं आप सब जितने हक करें हुसैन पाक के सदक़े में अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बरकतें अता फरमाएगा। आपके घर में मरीज है, नमाज पढ़कर दुआ करो, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। माएँ हैं तो माओ की इज्जत
माँ की दुआ बाबे जाबर से टकराती है। मुझे ये नहीं पता साहब किस पीर की दुआ में अल्लाह ने ताकत दी है, किसकी दुआ कबूल ही होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ा हो किसी की दुआ कबूल होना हो, आलिम की दुआ कबूल होना हो, पीर की दुआ कबूल होना हो, लेकिन इतना जरूर पढ़ा है कि माँ की दुआ कबूल ही होती है। इसलिए माँ से मोहब्बत करो, माँ के हाथ को चुमा करो, माँ की कुर्बत में बैठा करो। और अगर माँ अकेले हो तो कभी भी कहीं भी मुसीबत आ जाए और माँ अगर कब्र के अंदर हो और आप पर मुसीबत पड़ जाए और कोई साथी ना हो, माँ के कब्र पर जाओ, माँ के सत्ते में दुआएं मांगो, माँ तुम्हें कब्र से दुआ देगी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत दूर करवा देगा, मुश्किलों में आसानी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान के साथ फरमाता है कुल ला असरतु अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, उनसे सलामती हयात की अजीजी जिंदाबाद